نعمت بھی نہیں فرمائی. جدو سرکار دی واری آئی نا رب تعالیٰ نے فرمایا میں مومنہ دے احسان فرمایا. احسان فرمایا کہ انہوں نے اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیتا. پہلے نبی دعاواں کرتے رہ گئے اللہ سانو آخر الزمان نبی دا امتی بنا دے. نعرے میں بند کرو یہ چلی جائے. پہلے نبی دعاواں کرتے رہ گئے اللہ سانو آخر الزمان نبی دا امتی بنا دے. ساڑھے کو کتاب لے لے حکمت لے لے خزانے لے لے سانو سرکار دا امتی بنا دے. تو میں کنے خوش قسمت ہے سانو کہنا بھی نہیں پیا بنا منگے ہی سرکار دا امتی بنا دیتا گیا. اور رب نے فرمایا میں مومنہ دے احسان کیتا. میں جڑی گل آپ نے دسن لگا شاید سمجھ آوے یا نہ آوے. اور جن دے اتے احسان ہوندا اوہی خوشیاں مناندا. جن دے اتے احسان ہوندا اوہی شکرانہ مناندا. اسی جناب میلاد دیاں محفلاں کر کے رب تعالیٰ دا اے شکر ادا کرنے ربا تیرا لاکھ شکر ہے تو سانو اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا. ہاں اور رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دے اتے بابا جان انہوں اکثر بیان فرمایا کر دے سی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے استاذ گرامی روایت کر دینے کہ جناب رب تعالیٰ دا درود پتہ ہے کیا؟ رب تعالیٰ دا درود اے وے کہ رب تعالیٰ فرشتیاں نو اکٹھا کر کے سرکار دیاں گلاں سناؤں دا. سرکار دیاں گلاں تے سرکار دیاں گلاں سنانا کو نجائز بدعت نہیں ہے رسالہ خدا دی سنت ہے. آج تے لوگ آکھ دیں نا جی یہ میلاد کہاں لکھا ہے. میں تے جتھے بھی جانا واللہ میں تے دوستاں میں آکھنا چھڑ دو نا تلیل بازی. میں میری 33 سال عمر ہوگی میں بچپن تو لے کے آج تک ساڑھے اکابر ساڑھے بزرگ ساڑھے مشائق ساڑھے علماء کرام دلیلہ دے دے کے تھک گئے. جناب قرآن شریف حدیث مبارکہ تاریخ کہ جناب اس صحابی نے منایا سرکار کا یہ عمل میلاد. جناب دلیلہ دے دے کے تھک گئے. جنہوں نے نہیں مننا سی آج بھی نہیں مننا نہیں مننے والا. اگر کو پوچھے نا میلاد کہاں لکھا ہے اس کو کہا کرو ہمارے مقدر میں لکھا ہے. کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اس سے کہا تجھے دلیلوں کی ضرورت ہوگی. ہمارے پاپا جی تو فرمایا کرتے تھے سرکار سے محبت اور پوچھ پوچھ کے اور سرکار کے نال محبت کرنی ہے تو ہم نے واہ کرنی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آج بھی ساڈے پاپا جی دی کیا بات. آج بھی ساڈے پاپا جی دی کیا بات. پتران دیاں خوشیاں منان دے پتران دیاں شادیاں تے بڑھے تے پدیش دے ہوتے گلیاں سجان دے ہو گھر سجان دے ہو. اس ویلے تو انہوں فضول خرچی نظر نہیں آن دی. اس ویلے تو انہوں بیدت نظر نہیں آن دی. اس ویلے تو اٹھیں دلیلہ کتھے ہوں دیا نے نبی دی ذات دے بارے دلیلہ یاد آن دیا. اور ایک میں جوان دے بارے پڑھے ہیں جناب اسے بد عقیدہ علاقے دے اندر رہندہ سی کا بچارہ کوئی اپنا عالم یا پیر انہوں نہیں ملیا. مسجد جناب دوسرے بیلیاں دی سی. ہر باری جناب تقریر سنے مولوی صاحب آگے جھڑیاں لگانا نجائز ہے یہ لائٹیں کرنا نجائز ہے یہ جناب شامیانے لگانا نجائز ہے یہ لنگر بانٹنا نجائز ہے. بچارے تو کوئی جواب نہیں سی سیدھا سادہ جناب چپ کر کے سن لیندہ سی. لیکن تکلیف بڑی ہوتی. وقت گزرتا رہ گیا. سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد مولوی صاحب نے پوری گلی کو سجایا تے جناب گھرنوں بھی سجایا. نوجوان آ گیا. نوجوان نے آکھیا مولوی صاحب تسی تے آردے سوئے جھڑیاں لانا تے لائٹنگ کرنا نجائز بدعت اور فضول خرچی ہے تے جناب آج تسی پوری گلی سجا دیتی گھر بھی سجا دیتا. انہیں آکھیا چپ کر تنوں پتہ نہیں میرا ایک ہی پتر ہے تے میرے پتر دی شادی ہے میں نے پتر دے نال بڑا پیار ہے. تے جوان جلال دے اندر آیا. جوان نے آکھیا مولوی صاحب گل مک گئی اور تسا خوشیاں مناندے ہو پترا دیا ایسا خوشیاں منانے آمنہ جلال دیا. تو اڈے اور ساڑھے اندر ہے ایک فرق ہے. تسی رشتے جناب نبھان دے ہو رشتے داران دیا خوشیاں مناندے ہو ایسا خوشیاں منانے تے آمنہ جلال دیا. ہاں تو کوئی فضل خدا دی قسم ہے تو سرکار علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا حضرت عبدالمطلب سرکار دے دادا جان آپ فرماندے میں ساری رات بیت اللہ دے اندر گزاری ساری رات دعاواں کرتا رہا کہ اللہ آج میرے بیٹے عبداللہ دی نشانی آنا لی ایسا بال دے ایسا لال دے جڑا میرے خاندان دی عزت دا سبب بنے. قدرت آخری عبدالمطلب تو آخر خاندان دی عزت دا سبب بنے اور جلیا جان والا خاندان دی عزت دا سبب نہیں برادری دی عزت دا سبب نہیں علاقے دی عزت دا سبب نہیں. آج آن اللہ تے میں خدا دی خدائی دے واسطے رحمت دا سبب بنے گا.
اور اس سے وجہ تو رب نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اگلی گل جڑی میں تانوں دسنا چاہنا اور سمجھانا چاہنا، ہاں حضرت عبد المطلب فرماتے نے جڑے آتے نا جناب یہ کس نے میلاد منایا، میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کس نے منایا. حضرت عبد المطلب میں اپنی گل یا اپنے پیو دادے دی یا اپنے استاد دی یا اپنے پیر و مرشد دی یا اور کسے مولوی پیر دی یا کسے رائٹر دی یا صحافی دی گل نہیں کر رہا، میں حضور تے دادا جان حضرت عبد المطلب دی گل کر رہا. حضرت عبد المطلب آپ فرماندے نے میں ساری رات دعا کرتا رہ گیا، اللہ میرے بیٹے عبداللہ دی نشانی آن والی ایسا لال تے بھی جڑا خاندان دی عزت دا سبب بنے. آپ فرماندے نے میں ساری رات دعا کرتا رہ گیا، جدوں سویرے صبح تہجد دا ٹائم ہویا، نور پیر دا ویلا ہویا، صبح صادق دا ویلا ہویا، فرمایا میں کعبے دے اندر بیٹھا، کی دیکھیا کہ کعبے دی دیواراں دے اندر وجد آ گیا، کعبے دی دیواراں دے اندر وجد آ گیا، کعبے دی دیواراں جھوم رہیاں ناچ رہیاں، کعبے دی دیواراں دے نال جڑے بت لگے ہوئے گر رہے. اعلیٰ حضرت دی عظمت نو لکھاں سلام ہے، سرکار دی ایک ایک عظمت نو بیان فرمایا. آپ فرماندے نے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. آپ فرمانے نے جناب جدو سرکار دی ولادت ہوئی نا، کعبے دے اندر دو عمل ہو رہا ہے، دو عمل ہو رہا ہے. ایک کعبے دی دیواراں دے اندر وجد کعبہ جھوم رہا، دوسرا کعبے دی دیواراں دے نال جڑے بت لگے ہوئے گر رہا ہے. تینوں اور مینوں کی پیغام ملیا؟ اور نبی دی ولادت تے خوشیاں دا اظہار کرنا، رب دے گھر کعبہ دی سنت ہے، رنجو غم دا اظہار کرنا بتاں دا کردار ہے. سارے نالوں پہلے جس گھر دے اندر حضور دی آمد دی خوشی منائی گئی، کسی دنیا دار دا گھر نہیں، کسی مولوی دا گھر نہیں، کسی پیر دا گھر نہیں، بلکہ دنیا نو بنانے والے عرش دے خدا دے گھر دے اندر منائی گئی. ہاں جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا چل ٹھیک ہے یار کہاں لکھا، تو اے دس دے کہ نجائز کتنے لکھا. چلا ہم نہیں صاحب، تو یہ بتا نجائز کہاں لکھا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ یہ یاد کیا کریں ایسی باتیں. کیا قرآن میں لکھا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے؟ کیا حدیث میں لکھا ہے؟ کیا تاریخ میں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے جس طرح سے صحابہ نے میلاد منایا تو اور میں تو منا ہی نہیں سکتے. صحابہ تو تلواریں لے کے باہر نکل آئے، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سرکار آ گئے. اور کیا ہوا؟ اور سرکار آ گئے. اور صحابہ تو سرکار کا میلاد مناتے مناتے بلوچستان آ گئے، افریقہ کے جنگلوں تک چلے گئے، اور تو کہتے کہ صحابہ نے منایا. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بزرگ علماء تشریف ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار ہر پیر دا روزہ رکھ دے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر پیر دا روزہ رکھ دے کی حکمت ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ اس وجہ تو کہ اس دن میرا میلاد ہے. میلاد کیا مانا؟ اس دن میری پیدائش ہے تو میں اپنے پیدائش دے دیہڑے روزہ رکھنا ہوں. اور اب سرکار نے اپنے اندازے دے مطابق، وہ سرکار سی ہے نا، آساں غلام ہے، غلام اپنے اندازے دے مطابق مان دے. کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائی؟ کیا انہوں نے لائٹیں لگائی؟ میں نے کہا یہ اس دور میں تھی نہیں. ہاں یہ اس دور میں تھی نہیں. جب سرکار علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نا تو حضرت سیدہ اماں آمنہ کائنات کی امانت رکھنے والی آپ فرماتی خارج منی نور، ایک نور طلوع ہوا. کیسا نور؟ اضاءت لی قصور الشام، فرمایا اس نور کی روشنی میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. مکے سے شام کا سفر سینکڑوں میلوں کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر. فرماتی اتنی روشنی ہو گئی، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. کیا مانا؟ رب نے پوری کائنات کو روشن فرما دیا. رب نے فرمایا پیارے کیا ہوا؟ ابھی تو نے تبلیغ کا آغاز نہیں کیا. کیا ہوا؟ ابھی تو نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. کیا ہوا؟ ابھی تیرا کوئی امتی نہیں پیدا ہوا. کیا ہوا؟ ابھی تو سائنسدان پیدا نہیں ہوا. کیا ہوا؟ ابھی بجلی بنانے والی مشینیں پیدا نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ لیٹک بنانے والی مشینیں پیدا نہیں ہوئی. شریعہ بنانے والی مشینیں پیدا نہیں. پیارے تیرا رب تو موجود ہے، اگر کوئی روشنی کا انتظام کرنے والا نہیں تو آج تیری پیدائش کے اوپر تیرا رب روشنی کا انتظام کرے گا. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، تاجدار ختم نبوت.
کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آکھ گئے ہو یار، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نبی الملاحم کی آمد. کیا مانا جنگوں والے نبی کی آمد، وہ جنگوں والے نبی کی آمد. یہ نعرہ لگایا کریں. آج یہی تو امن سکھا کے جناب پوری امت جو ہے یہ رسوا ہو کے رہ گئی. جناب سرکار رحمت بن کے، میں نے کہا یہ سال تسلیم خم سرکار رحمت بن کے آئے اپنے غلاموں کے لیے. کافروں کے خلاف سرکار نے تلوار بھی اٹھائی. ہاں اسی لیے ہمارے قائد نے ہمیں یہ نعرہ دیا، اور جنگوں والے نبی کی آمد، اور جنگوں والے نبی کی آمد. یہ ٹھیک ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن اس وقت تک جب آگے والا امن چاہتا ہو، جب آگے والا امن نہ چاہتا ہو، پھر اسلام امن کا نہیں، امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے، تلوار اٹھانے کا بھی درس دیتا ہے. ہاں اور خوش نصیب ہے جناب، اللہ پاک نے سرکار کی غلامی میں جینا اور مرنا عطا فرمایا. ہاں دعا کرتے ہیں اللہ اسی عقیدے کے اوپر ہمیں موت نصیب فرما دے. ہاں اور خوش نصیب اہل سنت و جماعت کے پوری دنیا میں یہ برکتیں ملتی ہیں، تو آپ کی جماعت کو یہ نصیب ہوتی ہے. ہاں بہرحال جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، ذرا توجہ کر میری حاضری کے آخری لمحات. رب تعالیٰ نے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا پیارے تیری جلوہ گری سے پہلے، سونیا تیری آمد تو پہلے، تیری ولادت تو پہلے لوگ گمرائی دے اندر. مولا کیسی گمرائی؟ کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی باپ جلاد بن جاندہ، ماں باپ بڑھے ہو جاندے جناب، ماں باپ نو منڈیاں دے اندر ویچ دیتا جاندہ. سرکار آئے، سرکار نے آ کے قوم نو شعور دیتا جناب. سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں ماں باپ منڈیاں دے اندر ویچن والیاں چیزاں نہیں، بلکہ جنت ماں دے قدماں دے تھلے وے، اور اس جنت کا دروازہ رب نے باپ نو بنایا. اور دھیاں نو جناب جلان آلے، دھیاں نو زندہ دفن کرن آلے. سرکار نے فرمایا لوگوں دھیاں زندہ دفن کرن آلیاں چیزاں نہیں، اے دھیاں جانورہ دے اندر چھوٹ چھوٹن آلیاں چیزاں نہیں، بلکہ جندے تے رب راضی ہوندا ہے، رب دھیاں عطا کردا ہے. اور ایک وجہ جناب سیدہ خاتون جنت جدو تشریف لے کے آندیاں سرکار کھڑے ہو جاندے. صحابہ نے رضا کی یا رسول اللہ جنہ راما تو گزر دے انہاں راما دے پتھر پہاڑ ذرات آپ دی ذات تے درود پڑھ دیا، آپ کا کلمہ پڑھ دیا، آپ کا استقبال کر دیا. لیکن یا رسول اللہ سمجھ تو بالا کر رہے جدو آپ کی شہزادی آندے آپ دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے. سونے دے در حکمت کی ہے سرکار نے فرمایا صحابہ اس وجہ تو میں نے رب نے کائنات دے واسطے رحمت بنایا ہے، اس بیٹی نو میں محمد دے واسطے رحمت بنایا ہے، بیٹی نو میں محمد دے واسطے رحمت بنایا. اور جناب میرے معاشرے دے اندر آج بھی کچھ لوگ ایسے جڑے دھیاں نو دھکے دیندے سرکار دے میلاد دے اندر آنا لے. میں امید کرنا تو اڈے اندر کوئی ایسا نہیں ہوئے گا، اگر ہے تے باغ آ جائے جائے. اور خوش نصیب رب نے دی دیتی ہے جلیا. ہاں اوکھا ویلا آ جائے نا تو پتر دی بن کے نہیں بخاندے، دیاں پتر بن کے بخا جاندے. قسم با خدا دیاں پتر بن کے بخا جاندی ہیں. میں نے ایک بہن ایک دن فون کیتا مولانا صاحب میرا شور بڑا تنگ کردا جناب، میری ساس سورا بڑا تنگ کر دے، کوئی عمل کوئی تعویذ. میں جو بزرگاں نے حکم فرمایا ہوا ہے میں جناب عمل دسیا. میں کہ میری بہنیں پڑھیا کر. کچھ دنوں تو بعد پھر فون آ گیا مولانا صاحب تنگ کرنا نہیں چھاڑ رہے. میں پھر دسیا، پھر جناب میں بزرگاں کو پوچھا، میں کہ جناب آیا مسائل. تیسری باری پھر فون آیا. میں بچی نو کیا میں بہن نو کیا میں کہ جناب اگر تینوں اتنا ہی تنگ کر دے تیرے سسرال والے تو طلاق کیوں نہیں لے لیں گے؟ خلا دا بھی تو رب نے حکم دیتا. سنو جوانا سنو میرے بزرگا جڑا دھیاں نو ابا سمجھدا اور دھیاں نو زحمت سمجھدا. مینوں اگوں بہن کہن لگی مولانا صاحب اپنے انہاں دکھاں نو ویکھاں یا ابے دی چٹی داڑھی ویکھاں؟ انہاں دکھاں نو ویکھاں یا ابے دی چٹی داڑھی ویکھاں؟ جناب میں اگر طلاق لے کے خلا لے کے گھر چلی گئی تو لوگ کی آکھن گے پیو دی چٹی داڑھی ہوگی تے دھی طلاق لے کے آ گئے. اج میرا ویر گلیاں دے اندر سینہ چوڑا کر کے پھردا، لوگ کی آکھن گے وہ سینہ چوڑا کر کے پھردا تے بہن طلاق لے کے آ گئی.
یار وہ تیرے اتنے اتنے مان رکھے ہیں تو انہوں پھر بھی اب سمجھدا اور پھر بھی وہ حق کھاندا پھردا اج بندہ مر جاوے نا تے جناب پتر سوچ رہا ہوندا میں دکان لینی میں پلاٹ لینا میں قلعہ لینا تے دھی جناب چار پائی پکڑ کے رو رہی ہوندی اپنے دکھ برداشت کر لیندی لیکن ماں باپ دے دکھ برداشت نہیں ہوندے میاں صاحب فرماندے نے تیاں لئی اور پردیس وے باب اتے پترالے جاگرا ہر دکھ سینا تے کچھ نہ کہنا دیا دیا تقدیرہ اومن نسلی دیاں اومن نسلی تے تربیت چنگی ہوئی ہوئے دکھ برداشت کر لیندیاں نے لیکن ماں باپ نو آ کے نہیں دس دی ہاں تے سرکار آئے دیاں نو عزت ملی اج لوگ آکھدے نے کنوں میلاد منانا چاہیدا میں کہ ہر اس بیٹی نو میلاد منانا چاہیدا جس بیٹی نو نبی دی آن دی وجہ تو عزت ملی ہر اس ماں نو میلاد منانا چاہیدا جس ماں نو نبی دی آن دی وجہ تو عزت ملی ہر اس باپ نو میلاد منانا چاہیدا جس باپ نو نبی دی آن دی وجہ تو عزت ملی ہر اس جوان نو میلاد منانا چاہیدا جس جوان نو نبی دی آن دی وجہ تو شعور ملیا شعور ملیا اور جناب سرکار آئے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے جدو میرا سونا آیا میرا لال آیا میرا بال آیا آپ فرما دیا نے کائنات روشن ہو گئی اور میں مکے کے اندر بیٹھ کے شام دے محلات دا نظارہ کیتا حضور دی پھپھی جان فرما دیا نے میں جناب سرکار میں غسل دین دے واسطے سرکار دے قریب آئی کی ویخنیا کہ سرکار پہلے غسل کر کے آئے نے سرکار دے والا دے اندر کنگی کیتی ہے سرکار دی اکھاں دے اندر مازاغ دا سرما پایا ہوا سرکار دے ہونٹ انج پہ چمک دے نے جویں گلاب دیا پتیاں دیاں نے عاشق سے پارو تے آخدا ہے کہ سرکار جیا سونا آیا نوڑا ہے سرکار جیا رب نے بنایا ہے اور نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا ہے اور نہ رب نے بنانا ہے اور کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے اور کوئی مردا ہے مر جاوے کوئی سڑتا ہے جناب وہ آپ میلاد منا رہے ہیں وہ فلاں بندے کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی میں کیسے چاہنے ہیں اور زیادہ ہو گئے اور زیادہ ہوئے ساڑھے امام نے تو سانو دسیا نا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم صرف 2023 تک ہی نہیں ساڑھیاں نسلہ میں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں دب جل کر مگر ہم تو رضا فرماندے نے سوا ہو جائیں مر جان سڑ جان خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مر دائے مر جاوے ہاتھ کھڑا کر کے سنیان تک جوج کے میلاد منوڑا ہے سنیان تک جوج کے میلاد منوڑا ہے سنیان تک جوج کے میلاد منوڑا ہے سرکار جیا سونا بھی منا رہے ہیں ساڑیاں نسلہ بھی منا رہے ہیں
اور جناب آخری بات جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے ہاں یہ نعرہ بڑا مشہور ہے اور اس کی ترغیب بھی بڑی دی بھی جاتی ہے، دلائی بھی جاتی ہے، کیا گلیاں بھی سجا دو، بازار بھی سجا دو۔ کیوں بھائی؟ جناب نبی کی ولادت ہے۔ میں نے کہا گلیاں سجانا نبی کی ولادت کے اوپر سعادت کی بات ہے، گھر سجانا سعادت کی بات ہے، بازار سجانا سعادت کی بات ہے۔ گلیاں سجا دو، بازار سجا دو، محلے سجا دو، لیکن تخت کے اوپر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بٹھا دو، تخت کے اوپر آسیہ کو رہا کرنے والوں کو بٹھا دو، تخت کے اوپر بلے بازوں کو بٹھا دو، تخت کے اوپر ناموس رسالت کے غداروں کو بٹھا دو، تخت کے اوپر مسجدوں سے سپیکر اتارنے والوں کو بٹھا دو۔ میں نے کہا نانا یہ ترغیب دلاؤ، گلیاں بھی سجا دو، بازار بھی سجا دو، محلے بھی سجا دو، اور اسمبلی کو سرکار کے نظام سے سجا دو۔ اس سوچ کو چینج کریں، اس نعرے کے بارے میں بھی تربیت کریں۔ جناب اگر ہم گلیاں سجائیں گے تو اسمبلی کو بھی سجائیں گے، ہم گلیاں سجائیں گے تو جناب کورٹ کچہری کو بھی سجائیں گے۔ ہاں یہ مت سمجھے آپ یہ خالی نعرے لگاتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی عملی طور پہ آپ اس کو جامع بنائیں۔ اگر سرکار کا میلاد مناتے ہیں، میں اکثر یہ بات گزارش کرتا ہوں، یہ سنی جو ہے نا انگوٹھے چومے، کیوں چومتے ہو بھائی؟ جناب سرکار کا نام آ گیا، میں نے کہا انگوٹھے کی بیک سائڈ سرکار کے لیے چومتے ہو، انگوٹھے کی فرنٹ سائڈ لگاتے کیوں نہیں؟ کیا بات کیوں نہیں لگاتے انگوٹھے کی بیک سائڈ؟ اب انشاءاللہ لبیک والے میدان میں ہیں، اب انشاءاللہ سرکار کے نظام سے اسمبلی بھی سجے گی، کورٹ بھی سجے گا، کچہری بھی سجے گی، تھانہ بھی سجے گا، بی پی او ہاؤس بھی سجے گا، ڈی سی او آفس بھی سجے گا، واپڈا ہاؤس بھی سجے گا۔ جب یہ سارے سج گئے پھر وطن کا ہر غریب عزت پائے گا اور وطن میں رہنے والا ہر سرکار کا غلام خوشحال ہو جائے گا۔ ہاں اللہ کی قسم ہے، برکتیں برکتیں ہیں یار اس نظام میں۔ ذرا اس نظام کی طرف آگے تو دیکھو، ذرا ہاں آگے تو دیکھو، اور یہ بزدلی اپنے دلوں سے نکال دو، اللہ کی قسم ہے نکال دو۔ اگر کسی کے مارنے سے نہ موت آتی نا، تمہارے بابا جان کو بستر کے اوپر موت نہ آتی۔ اگر کسی کے مارنے سے موت آتی تو آج مولوی امجد رضا سعیدی یا ہمارے یہ ذمہ داران آپ کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ خدا کی قسم ہے انہوں نے تو چاہا تھا شروع سے ہی جناب ان کو جلا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ رب رب ہے، وہ رب رب ہے۔ ہم میں جتنی طاقت ہے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے بابا جی فرما گئے جتنی تم میں طاقت ہے تم اپنا زور لگاؤ، پھر رب اپنا زور لگائے گا۔ ہاں رب دی بارگاہ دے اندر دیر ہے یا دیر نہیں، دیر ہے یا دیر نہیں۔ اسی تے جناب ساڑھے بابا جی فرما گا، اسی اپنے بابا جی دی ایک ایک گل نو سچ ہوندے ہیں ویکھیا۔ ساڑھے بابا جی نے فرمایا انہاں نے بھی رونا تے انہاں دیاں نسلاں نے بھی رونا، رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے؟ ساڑھے بابے نے فرمایا اللہ جنہاں نے نبی دے دین دے نال دشمنی کیتی انہاں نو مارنا تے ہے لیکن ماری کلیا کلیا کر کے، کلیاں کلیاں کر کے۔ ہاں آج سارے 9 مئی اس سے دن ہی دوسرے دن اگر کریک ڈاؤن ہویا سی سارے لا تلکی کر جاندے، لیکن نہیں میں کہ بابے دی دعا بھی تو پوری ہونی سی نا، ہلے تک لینا لگیاں ہوئی ہیں، کوئی آج لا تلکی کر رہا ہے، کوئی کل کر رہا ہے، کوئی کل۔ جنہاں نے گٹھ جوڑ کر کے ادارے آلیاں نے اور انہاں سیاست آنہاں نے حضور دے غلامہ تے ظلم کیتا نا، آج اللہ دی قسم کلے کلے ہو کے رسوا ہو رہا ہے، کلے کلے رسوا ہو رہا ہے۔ اور ساڑھے بابے نے فرمایا سی کہ فیض آباد دا درد قیامت تک رہنا ہے۔ کل جناب خبر آئی نظر خسانی کے لیے فیض آباد معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ میں کہا ہے تو 2000 دئیے تو قیامت تک ساڑھا بابا فرما گیا ہے۔ ہاں تو اے مات سمجھو کسی ہیں تو ڈر جائیں گے، نا سانو قائد نے سمجھایا اس ستمکاری درہ، اس ستمکاری درہ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرے بابا جی دی کیا بات، میرے بابا جی دی
ذمہ داران کارکنان اور حضور کے غلام بیٹھے ہیں، یہ بزدلی اپنے سینوں سے نکال دیں۔ اللہ کی قسم ہے عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے رب کی طاقت ہے۔ یہ ظاہری طور پہ نا عوام کی طاقت سے زیادہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور غیبی وہ رب کی تو ہے ہی ہے نا۔ ہاں جناب، یہ ہمارے اوپر جو حکمرانیاں کر رہے ہیں، آج کہتے ہیں جناب یہ بجلی کا بل اتنا کیوں آ رہا ہے، یہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو گیا۔ میں نے کہا تیرے اور میرے بارے میں قانون سازی وہ کر رہے ہیں جن کو بجلی بھی فری ملتی ہے، جن کو پیٹرول بھی فری ملتا ہے۔ اس کو کیا پتا 500 روپے دیہاڑی کر کے 15,000 روپے مہینہ کما کے 20,000 کا بل کیسے بھرنا ہے۔ اس کو کیا پتا جناب 500 روپے مزدوری 600 روپے مزدوری کر کے 350 کا پیٹرول کیسے ڈلوانا ہے۔ اس کو کیا پتا جناب یہ سارا دن مزدوری کر کے گھر کا آٹا چینی دال یہ کیسے پوری کرنی ہے۔ یہ اسی وقت جناب والا حکمرانوں کو پتا چلے گا جب غریب نمائندے جائیں گے آگے۔ باقی جتنے بھی ہیں نا، یہ کوئی چاہتا ہے میرا باپ آگے آ جائے، کوئی چاہتا ہے میرا بھائی آگے آ جائے، کوئی کہتا ہے جناب میرا بیٹا آگے آ جائے۔ واحد تحریک لبیک ہے جو کہتی ہے حضور کا دین آگے آ جائے۔ یہ ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، کسی کی خواہش نہیں ہے کہ ہمیں آگے لے کے آؤ، ہم کہتے ہیں تم آؤ، ہم تمہاری کمپین کریں گے لیکن سرکار کا دین لے کے آؤ۔ ہاں یہ ہیلی کاپٹروں میں سفر کرنے والے، یہ فارچونروں میں سفر کرنے والے، یہ لینڈ کروزروں میں سفر کرنے والے، گرمیوں میں ایسیوں میں سونے والے، سردیوں میں ہیٹروں میں سونے والے، اس کو کیا پتا جناب بازاروں میں مزدوری کر کے ضرورتیں کیسے پوری کی جاتی ہیں۔ یہ اسی وقت پتا چلے گا جب غریب نمائندے آگے جائیں گے، جب غریب کونسلر بنیں گے، جب غریب چیئرمین بنیں گے، جب غریب جناب ایم پی ایم این اے بنیں گے۔ اور ہمارے احباب مایوس ہو جاتے ہیں کیسے بنیں گے۔ میں نے کہا چلنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ جناب یہ امیر لوگ جو ہے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، 1% ہے، 1%، 99% غریب ہیں۔ غریب تو نے اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ لیا، اگر کروڑوں پتی بندے کا ووٹ بھی ایک ہی گنا جاتا ہے اور غریب کا ووٹ بھی ایک ہی گنا جاتا ہے۔ وہ جناب والا 5 ادھر کھڑے ہوں تو 95 ادھر کھڑا ہو جائے، کون جیتے گا؟ بدلیے اپنی سوچ کو، بدلیے اپنے عمل سے حضور کے غلاموں کا ساتھ دیجیے۔ دیں گے نا ساتھ جناب؟ اب آیا آیا، اب آیا آیا، اب آیا آیا، یہ نعرے چھوڑ دے، تیر آیا، شیر آیا، بلہ آیا نہیں، اب ہر جگہ نعرہ لگائیں اب آیا آیا، اور اب آیا آیا، اور اب آیا آیا، اور اب آیا آیا۔ اور فخر ہے ہمیں رب نے ایسی قیادت دی ہے، ایسی خوبصورت قیادت دی ہے۔ ہم نے آج تک اشتہاروں میں پڑھا نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، نہ ڈرنے والے۔ ہم نے ان لوگوں کو بکتے بھی دیکھا، جھکتے بھی دیکھا، ڈرتے بھی دیکھا، بھاگتے بھی دیکھا۔ ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائی ہے۔ جتنے بھی ظلم کیے گئے، ہاتھ کڑیاں لگائی گئی تب بھی انہوں نے واہ واہ کی، فور شیڈول لگائے گئے تب بھی واہ واہ کی۔ اور ہمارے بابا جی نے سکھایا لطف سجن دم بدم، کارے سجن کا آگا، انجلی سجن واہ واہ، انجلی سجن واہ واہ۔ ساڑھی قیادت نے اللہ کی قسم پھول سٹا کے پھر بھی واہ واہ کی تھی، ہاتھ کڑیاں لگا کے، فور شیڈول لگا کے، قوم کی خاطر، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اور فکر نہیں، اور ظالمہ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے آکھیا اور ستمگر آجا جتنے ظلم کرنا چاہتے کر لے، اور ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ایسی قیادت رب نے عطا فرمائی، اللہ کی قسم جو بکے گی نہیں، نہ بکتے دیکھا نہ انشاءاللہ بکے گی۔ اور اسی قیادت کے بال بوتے کو پر انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کو پر حکمرانی کرے گا، حکمرانی کرے گا۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ یار تیرا دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو کہتا ہے میں سب سے بڑا عاشق ہوں، میں سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ یہ بالکل میرا آخری جملہ، پتھر دل پہ تو کیا کرے گی بات میری اثر، میرے دل کی صدا درد مندوں کے لیے ہے۔ تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں سب سے بڑا نمازی ہوں، میں سب سے بڑا حاجی ہوں، میں سب سے بڑا غازی ہوں، میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تہجد کے نفل پڑھتا ہوں، میں چاشت اشراق کے پڑھتا ہوں۔ یار یہ تیرے سارے دعوے ہوں، لیکن تیرے پولنگ اسٹیشن سے، تیرے محلے سے، تیرے وارڈ سے، تیری یونین کونسل سے کوئی گستاخوں کا حمیتو جیت جائے، ختم نبوت کا کوئی ڈاکو جیت جائے، کوئی لبرل اور سیکولرزم نظام کا حمیتو جیت جائے، بتا تیری عاشقی کدھر جائے گی؟ عاشقی کا حق یہ ہے کہ تیرے پولنگ اسٹیشن سے کوئی گستاخوں کا حمیتی جیتنے نہ پائے۔ انشاءاللہ جتوائیں گے نا سر؟
بتوائیں گے لبیک تیری جد انشاءاللہ، اور لبیک تیری جد انشاءاللہ. اب نعرہ لگائیں لبیک لبیک. دعائے اللہ پاک آپ کی میری حاضری ہم سب کی قبول فرمائے، ہمیں سرکار کا نظام تخت کے اوپر لانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ.